اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت. جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا ساس سسر والا, یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو, اسی میں عافیت رہتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں ذلیل ہوتے ہیں, بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں. اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. محرم کے مہینے میں اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا رکھ سکتے ہیں, جی رکھنا ضروری ہے, بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے مشابہت سے بچنا ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں, اس حدیث کی صحت میں کلام ہے, لیکن اجتہاداً وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے, اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ 2 روزے رکھیں. تو سنت تو ہے 9-10, لیکن اگر 9 کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر 10 اور 11 رکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے. یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لیے. کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے, ہم بازار گئے, ہم نے پان کھایا. لکھنؤ اور بریلی کے لوگ اردو میں یہ بولتے ہیں, تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں. تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہوا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بڑائی کے اظہار کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم ایک ہی ہے اللہ, لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے. ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے. وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو. اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسے ہی آلریڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, اگر غیر اللہ کے نام کی ہے پھر نہیں کھا سکتے. آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمراہی کی طرف جا رہی ہے, کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے؟ نہیں, یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. جنہوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ گل کھلا رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں, یہ جذباتی باتیں ہیں. نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا, ہاں, لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا, ہاں, تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا حل صرف خوف خدا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے, جس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا, یہ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے. ہاں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا نماز کے وقت, تو وہ آپ کام لے لیا کریں, نماز پڑھ کے آ کے وہ کام کر لیا کریں. انہیں تو نہ بتایا کریں, انہیں بتائیں گے تو مطلب وہ دودھ دہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں, نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں. نماز کا زیادہ پینا نہ ڈالا کریں گھر میں, پھر وہ خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے. تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں اور اپنے کام کے لیے نکلیں, تھوڑی دیر بعد آ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یو کے میں ہے, کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے. ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا, اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں نا. باقی یو کے اندر بھی جمعے ہو رہے ہیں, جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے. یہ تو فقہ حنفی والوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دارالسلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا. دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے. جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے, جس کے اندر مسلمان پولیٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے, یہ انہوں نے کرنی ہے. اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کون سا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے؟ وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے. یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے, اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے, انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے؟ تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعے پھر وہ والے کو نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مولوی پڑھا رہے ہیں نا جمعے. نماز وتر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں, جائز ہے, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ پیسوں کے لین دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے.
تو ٹھیک ہے نا, وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہوا ہے, حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہوا ہے. تو جہنمی ایسے لوگ جی, اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. نمازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں, داڑھی رکھ کے اگر کوئی بےمانی کر رہا ہے تو داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس بندے کا اپنا قصور ہے. کیا ہم غیر مسلم والد میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, اچھی صورتحال اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں, اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آ جائیں. کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جڑے اتنے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. ہاں, اسلام میں اگر غلامی ناجائز ہے تو نبی اسلام کے بعد صحابہ نے غلام کیوں رکھے؟ نہیں, ناجائز نہیں, اسے ڈسکریج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں, اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میرے والد فوت ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی شخص میرے والد کی میت پہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں, تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں؟ تو ابو داؤد میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کہا تھا. تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لانتے نہ بیچیں, بس. عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا امام سجاد نے یزید پلید کی بیعت کی تھی؟ نہیں, کوئی نہیں کی, بالکل نہیں کی. برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں؟ نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی. ہاں, اسی لیے آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے, سوائے ایک چیز کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ غلط بول رہا ہوگا, اس کو رکعتوں کا خیال نہیں رہے گا, بس اتنی آپ کی ہوش ہے, آپ کا خیال کہیں بھی بھٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. ہاں, وہ 4 رکعتیں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے جی, خیال آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بھائی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے. ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے, اسے پتہ ہے بھوکا مروں گا, تو یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اور نماز کا ترجمہ یاد کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ, پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں. انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے, لیکن کیا ٹام اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے؟ نہیں, یہ نہیں حرام ہے. اور انسان کے بھی ظاہر ہے انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا, وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے. باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ عقائد کی اصلاح, لیکن تقریباً 1 سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, ہو کریٹڈ گاڈ. کبھی کبھی خیالات آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے. ذہن سوچتا ہے, کچھ عرصے بعد سوچنا بند کر دے گا. آپ ویڈیوز دیکھیں, اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہاں, لاجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو گئے, دیٹس آل. یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا, یہ کرنا ہی غلط ہے. مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, اب میں 1 گھنٹے سے سوچتا ہوں یہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے, تو فضول کام کر رہا ہوں نا. تو آپ میری ویڈیو دیکھیں, فرام کریشن ٹو کریٹر, ہو کریٹڈ گاڈ. میں نے لاجیکلی ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر دی ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی, ایک ان پڑھ بندے کو بھی. دیٹس آل. تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا. سیاست بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یا صرف فرقہ بازوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے؟ جی, سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں جی, لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے. جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی آزادی, اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہی جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے. تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین ایمان ہے؟ مجھے بتائیں, کیا ہم ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں؟ ایک دن یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب ان کو ٹھوڈا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ کو نہیں پتا, اور تو پتا لگ گیا, ہاتھ لگے جائے, میری بدواواں لگی تو بڑا کہنے سن علی بھائی, علی بھائی, وہ کہتے علی بھائی صحیح کہنے سن. تو